سب سے بڑا ہدف جو تمام انبیاء و اوصیاء و ائمہ کا ہدف ہے وہ احیاء امر اہل بیت ہے، وہ دین اسلام کا احیاء ہے۔ امر اہل بیت، ثقافت اہل بیت یعنی سیرت و سنت اہل بیت جو کہ اسلام ہے، جو کہ صراط مستقیم ہے، اس کا زندہ کرنا ہے۔ ہدف ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کل کہ جتنے اصحاب آقا امام حسین تھے کربلا میں آئے، انہوں نے اس قدر اپنی تربیت کی تھی کہ وہ اس قدر بصیرت پیدا کر چکے تھے اپنے اندر کہ حق و باطل کو روز روشن کی طرح سمجھتے تھے، فرق کر سکتے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا، کون حق پر ہے اور کون باطل پہ، وہ سمجھ آتے ہیں۔ یہ ایک ہدف ہے، یہ مطلوب اہل بیت، مطلوب اسلام اور مطلوب پروردگار۔ خداوند چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ بابصیرت ہو جائیں، حق و باطل میں آپ تمیز کر سکیں، یہ ہدف ہے۔ اس ہدف کے لیے عزاداری مؤثر ہے۔ ہم اپنی عزاداری میں ایسی تبدیلی لے کر آ جائیں، مثبت تبدیلی کی، یہاں آنے والے ایسے افراد جو عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، جو اعتقاد کے ساتھ آ جاتے ہیں، عقیدے کے ساتھ، ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے اور یہ آگے جا کر اپنی بصیرت کو اور بڑھا دیں۔ انہیں جو ہے مکتب اہل بیت اور متون اہل بیت، کتب اہل بیت، ان کی طرف انہیں متوجہ کر دیں، انہیں نہج البلاغہ سے آشنا کر دیں، انہیں تفاسیر سے آشنا کر دیں، انہیں صحیفہ سجادیہ سے آشنا کر دیں، انہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد سے آشنا کر دیں، انہیں احادیث اہل بیت سے آشنا کر دیں، سیرت و سنت اہل بیت سے آشنا کر دیں، تاکہ عزاداری کے ایام کے بعد یہ لوگ جائیں اپنی زندگی میں جو راہیں آپ نے دکھا دی ان پہ چلیں اور اپنے آپ کو کامل کر دیں، ایمان کے حوالے سے بھی، اعتقادات کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے بھی اور اخلاقیات کے حوالے سے بھی خوش اخلاق بھی ہو جائے۔ اخلاق اہل بیت، ان عزاداری کی مجلسوں سے لوگوں کو ملنا چاہیے، کم از کم رمز و راز انہیں بتانا چاہیے، تاکہ بعد میں خود ہی جائیں مطالعہ کریں، لوگوں کی تقریریں سنیں وغیرہ۔ اس قدر ہزاروں وسائل موجود ہیں آپ کے پاس۔ عزاداری کے اہداف میں سے یہ آقا عبداللہ حسین کے ساتھ آنے والے اصحاب میں یہ بصیرت تھی، اس بصیرت کی وجہ سے اور اس ایمان و اعتقاد کی وجہ سے اس قابل ہوئے کہ وہ آقا عبداللہ حسین کے مورد نظر قرار پائے، قبول کیا آقا عبداللہ حسین نے انہیں اپنے قافلے میں۔ ہر کسی کو آقا عبداللہ حسین قبول نہیں کرتے، نہ ہر کسی کو یہ قسمت ہوتی ہے کہ وہ کربلا آ سکیں، کربلائی بن سکیں۔ بصیرت چاہیے، اور اصحاب آقا امام زمان میں بھی یہی خصوصیت ہے جو آج تک ہم منتظر ہیں کہ آقا ظہور فرمائیں۔ وہ جو 313 ہیں، ہم سب شاید یہی سمجھتے، کیا آج 313 ایسے افراد نہیں ہیں؟ آپ دکھائیں مجھے کربلا کے جو اصحاب ہیں، جو شہداء، ایسے 313 دکھائیں آپ، شاید نہیں دکھا سکیں، جو ان کے پائے کے ایمان رکھتے ہوں، جو ان کے پائے کے اعتقاد رکھتے ہوں، اور جو اسی پائے کے فداکار ہوں، جانثار، کم ہیں۔ ممکن ہے کہ جنگ میں جانے والے ہزاروں افراد ملیں گے لڑنے والے، کربلا صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف لڑنے کا نام نہیں ہے۔ لڑنا ہوتا تو آقا عبداللہ حسین جنگ کا نقشہ اور طرح کا نقشہ بنا لیتے۔ وہاں اہداف منظور نظر ہیں، نہ سامنے کے لشکر کو شکست دینا، یہ مہم نہیں ہے۔ وہاں ایک خاص بصیرت چاہیے۔ آقا امیر المؤمنین نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے بہت کم
کفار کو قتل کیے ہیں، میں نے کتنے زیادہ قتل کیے. فرمایا کہ تو جو سامنے آتا ہے قتل کرتا، میں 7 پشتوں تک دیکھ لیتا ہوں، اگر کسی مسلمان نے پیدا ہونا ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لہذا تو زیادہ قتل کرتا ہے. اہل بیت کی نظر ہوتی ہے نسل در نسل، تا قیامت آنے والی نسلوں تک ان کی نظر ہوتی ہے. جو بھی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے ائمہ اطہار وہی اقدام کرتے ہیں. آقا عبداللہ حسین نے بھی سوچ سمجھ کر یہ اقدام کیے ہیں کہ تا قیامت آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کربلا ایک مکتب ہے. کربلا کو آئیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. کربلا میں صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں ہے، کفار کے لیے بھی ہیں، ظالموں کے لیے بھی ہیں. یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے ابو سفیان کے شیعوں، اگر دین نہیں تمہارے پاس، اگر تم قیامت کا خوف نہیں رکھتے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، یہ پیغام ہے کم از کم اپنی دنیا میں آزاد مرد رہیں. کربلا آزادی کا پیغام ہے، مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے. آقا عبداللہ حسین ایسا مکتب ایجاد کیا ہے کہ جہاں ہر انسانیت والے، جوہر انسانیت رکھنے والے، آزادی خواہ تمام افراد مکتب کربلا سے سبق لے کر اپنے آپ کو ہر ظالم و جابر طاقت سے، ہر ظالم و جابر بادشاہ کی سلطنت جو ہے غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے. کربلا ایسی چیز ہے.